وسلم 11واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتے دار ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ شان نزول، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ممانعت فرما دی۔ بعض مفسرین نے یہ شان نزول بیان کیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے اپنی والدہ کی زیارت قبر کی اجازت چاہی، اس نے مجھے اجازت دی، پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہ بات ہرگز درست نہیں، چنانچہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شان نزول کی یہ وجہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث حاکم نے روایت کی اور اس کو صحیح بتایا، اور ذہبی نے حاکم پر اعتماد کر کے میزان میں اس کی تصحیح کی، لیکن مختصر المستدرک میں ذہبی نے اس حدیث کو تضعیف کی اور کہا کہ ایوب بن ہانی کو ابن معین نے ضعیف بتایا ہے۔ علاوہ بری یہ حدیث بخاری کی حدیث کے مخالف بھی ہے، جس میں اس آیت کے نزول کا سبب آپ کا والدہ کے لیے استغفار کرنا نہیں بتایا گیا، بلکہ بخاری کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ابو طالب کے لیے استغفار کرنے سے متعلق یہ آیت وارد ہوئی۔ اس کے علاوہ اور حدیثیں جو اس مضمون کی ہیں، جن کو طبرانی، ابن سعد اور ابن شاہین رحمۃ اللہ تعالی علیہم وغیرہ نے روایت کیا ہے، وہ سب ضعیف ہیں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات میں حدیث کی تخریج کے بعد اس کو غلط بتایا، اور سند المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالہ التعظیم والمنہ میں اس مضمون کی تمام احادیث کو معلول بتایا ہے، لہٰذا یہ وجہ شان نزول میں صحیح نہیں، اور یہ بات ثابت ہے، اس پر بہت سے دلائل قائم ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ موحدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والی اور دین ابراہیمی پر تھیں۔ مشرکین کے لیے جب یہ ظاہر ہو چکا کہ وہ شرک پر مرے ہیں
تو اب ان کے لیے دعا کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ خیال رہے کہ کسی مشرک کا مرتے وقت تک مسلمان نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کافر مرا، لہٰذا اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوتے، اگرچہ حقیقت حال کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جیسے کسی کا مرتے وقت تک مسلمان رہنا اس کے اسلام پر مرنے کی علامت ہے، اگرچہ اس کے خاتمے کا حال ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ آیت کریمہ کا یہی مقصد ہے جو ہمیں بیان کیا گیا کہ ہم نے مرتے وقت تک کا کسی بندے کے ایمان جو ظاہری طور پر اس کا ظاہر ہے، ہم نے اس پر ہی اعتماد کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔